السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر توصیف۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے 3-4 ویڈیو ابھی تک شیئر کر چکا ہوں آپ لوگوں سے، ابھی میں ایک چوتھی شیئر کر رہا ہوں ویڈیو آپ سے۔ ان ویڈیوز میں بیسیکلی یہ جو سیریز ہے جو میں بناؤں گا آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلیں گی ویڈیوز، یہ بیسیکلی اصل میں یہ ویڈیوز ہیں جن کے کہ میں اس میں ایک عام فہم زبان میں آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو ہومیوپیتھی کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اصل میں ہمارا ایشو یہی ہے اور ہم نے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اب پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں آپ کو چیزیں بتائی تھی، سارا کچھ چھوٹا موٹا بتاتا آئی جا رہا ہوں۔ اب آج کل کی یہ بات چل رہی آ رہی ہے کہ آج کل جو زیادہ بحث چل رہی ہے وہ ہے کہ جی ہومیوپیتھی میں مرکبات کا استعمال، اس پر آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے۔ مرکبات بھی کمبینیشنز کا یوز بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی ضروری ہے یا کوئی وہ بات ہے، اس میں بحث والی بات ہونی بھی نہیں چاہیے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا غلط ہے یہ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ سنگل ریمیڈی جو ہے بیسیکلی تو ہومیوپیتھی کی، چلو جی ہم نے کہا جی سنگل ریمیڈی از نو ڈاؤٹ، دیٹ از اے بنیادی اصول۔ آپ بنیادی اصول کو چیلنج نہیں کر سکتے، وہ بنیادی اصول ہے، وہ وہیں پہ رہے گا اور وہ کام بھی کرتا رہے گا، وہ وہیں پہ چلتا رہے گا جیسے تھا بنیادی اصول ہے وہ سنگل ہے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چینجز تو آنی تو ہے نا۔ آپ ایک سائنس کے اندر اس کی برانچز نکلتی ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں، اس میں سے وہ جو شاخیں نکلتی ہیں تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی مین سائز کو یا مین اس کو کوئی فرق پڑ گیا، بالکل نہیں۔ وہ شاخ ہے، وہ اس کا اپنا کام ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ کامیابی ثابت کر دے آپ کو۔ اس طرح ایلوپیتھی میں بے شمار شاخیں نکلتی رہتی ہیں، وہ نئی سے نئی تحقیق ہو رہی ہے۔ آپ اب نوٹ کر لیں کتنے زیادہ ان کے بھی فیلڈز بنتے جا رہے ہیں، آگے سے آگے فیلڈز پہ فیلڈز آ رہے ہیں، تو ڈفرینٹ ہو رہا ہے۔ اب بات میں کر رہا تھا کمبینیشنز کی، اس کے بارے میں لوگ کافی کہتے ہیں کہ نہیں بنیادی اصول ہونا چاہیے، بس آپ سنگل ریمیڈی کریں۔ میں آپ کو اپنی مثالیں دے کے واضح کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ۔ میں نے بتایا تھا کہ مجھے بھی ابھی 22-23 سال ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے پریکٹیکل کرتے ہوئے، تو میں نے یہ 5-6 سال شروع والے جو تھے نا اس میں نے سنگل ریمیڈی یوز کی تھی کنٹینیو، اور کافی، اور سنگل ریمیڈی ایک بندے کو دینا اس کے لیے کافی زیادہ آپ کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے علم، تو اتنا ہونا بھی چاہیے آپ میں، لیکن پھر آپ ایک بندے کے اوپر زیادہ توجہ دے دیتے ہیں اور کافی لوگ بیچارے رہ جاتے ہیں اس چیز سے کہ جن کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جی ہمیں بھی تھوڑا ٹائم ملے اور ہم بھی اپنے لیے دوائی لیں، اور تو آپ ایک سنگل ریمیڈی کے لیے کئی دفعہ بہت ٹائم لگا دیتے ہیں ایک بندے کے لیے، تو اس دوران میں کئی لوگ بیچارے اور تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب 5-6 سال میں نے استعمال کی تو میں نے محسوس کیا کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ٹائم جا رہا ہے، تو تب مجھے اچانک خیال آیا یہ کمبینیشن کا، میں نے کسی ایک جگہ پڑھا تو اس سے مجھے شروع ہوئی یہ چیز کہ میں نے کہا نہیں اگر میں یہ مکس کروں تو کیسا رہے گا۔ کیوں اب ہومیوپیتھی میں بھی کچھ دوائیاں مخالف ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، اور کچھ معاون دوائیاں ہوتی ہیں جن کو ایک دوسرے کا آپ ساتھ ملا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک یہ اٹھائیں وہ اٹھائیں، ہر چیز ملا ملو کے دے دیں، بالکل نہیں۔ ہومیوپیتھی میں بھی کچھ اصول ہیں چیزوں کے کہ آپ چند معاون دوائیاں جو ایک دوسرے کی آپ وہی کمبینیشن میں لے کے آ سکتے ہیں، نہ کہ آپ ایک بالکل ہی مخالف ہیں۔ ہاں پوٹینسی میں بھی آپ اونچ نیچ کر سکتے ہیں، میں نے 30 پوٹینسی کے ساتھ میں نے 200 پوٹینسی بھی دی ہوئی ہے، تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کمبینیشنز کا۔ آپ اس کمبینیشنز کو لے کے میں آپ کو ایک اور چیز سمجھا دوں۔ پھر میں نے جب کمبینیشن سٹارٹ کیا، اس کی طرف توجہ دی، اس کے بارے میں اور اسٹڈی کیا، پھر دیکھا میں نے کون سی دوائیاں ایک دوسرے کی معاون ہیں، کون سی دوائیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، پھر میں نے ان کو آپس میں جب جوڑ کے دیا تو اس سے میں الحمدللہ کہوں گا کہ اس سے بہت فرق پڑا۔ اب یہ کہہ دینا یہ غلط نہیں ہے کہ کمبینیشن غلط ہے، کمبینیشن نے کیا ہوا، نہیں، اس نے بہت فائدہ دیا، اس نے واقعی لوگوں کو آرام بھی دیا اور جلد از جلد ان کی ریکوری بھی ہوئی، جو وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جو میں خود کہتا ہوں کہ نہیں آپ کو بہت لمبا اور دیر تک بیمار نہیں رہنا چاہیے، آپ کو جلد از جلد آپ کے مالش کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو جلد از جلد اس سے نکالے، اور بہت تھوڑی مقدار دے کے آپ کو دوائی کی وہ آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑی دوائی دیں اور لیکن جلد از جلد اس بندے کو ٹھیک کریں، کیونکہ وہ آرام میں آئے، وہ آرام میں آئے گا تو اب اس لیے اس کو بھی آرام ہے، تو پھر لازمی بات ہے وہ ہومیوپیتھی کے لیے بھی اس کے دل میں سارا کچھ ہوگا کہ جی ہاں ہومیوپیتھی بہت صحیح ہے۔ تو اب جس طرح یہ ریسرچ ہو رہی تھی اس کے بارے میں ہوتا رہا، سارا کچھ لوگ کرتے گئے، اس کے بارے میں کافی کچھ کام ہوا، اور مطلب کمبینیشنز کے بارے میں لوگوں نے بڑی محنت کی، کافی کچھ لوگوں نے کیا اس کے بارے میں، پھر اس کی پھر بکس بھی ماننے لگ گئیں لوگوں نے، لیکن ہے کہ وہ اب اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ 7 دوائیاں 8 دوائیاں میں لامل ہو کے دینے لگ جائیں۔ میرا میکسیمم کمبینیشن گیا ہے 4 دوائیوں تک کا،
4 بھی کم جاتا ہوں، 3 تک رکھتا ہوں کبھی کبھار، کبھی 2 دوائیاں یا 3 اس طرح رکھتا ہوں، میں اس سے اوپر میں بھی نہیں جاتا ہوں۔ اب 7 دوائیاں اٹھا کے آپ دے دیں کسی کو، 7 دوائیوں پہ تو ڈفرینٹ اثر ہونے تو ہیں نا، ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ دوائیاں ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کی معاون ہے، آپ دے سکتے ہیں ان کو ملا کے، بٹ ان کے اثرات بھی ڈفرینٹ ہوں گے، ان کے وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بندے کے وہ 7 کی 7 دوائیاں اس کے اوپر فٹ بیٹھ جائیں۔ اس لیے درمیانہ راہ یہ تھی جو میں نے استعمال شروع کیا اتنے عرصے میں، اور میں اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں آپ سے اپنے کمبینیشنز بھی شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس مرض کے لیے کون کون سے کمبینیشن یوز کرتا ہوں، تو وہ آپ کو یہ وقت کے ساتھ ساتھ سارا کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ میں۔ اب جو ہے جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو کچھ بکس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ مطلب کہ جو آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس بہت ضروری ہیں، تو وہ اس میں آبویسلی کافی کچھ ہے۔ کتابوں کی تو اگر بات کریں تو وہ ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے، میرے خیال میں میرے پاس ہی یہاں پر کوئی 1500 سے 2000 سے اوپر کتابیں تو یہاں پڑھی ہیں، میرے پاس 1000 کتابیں میری اسٹڈی میں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کتابوں کی تو آپ، لیکن یہ کتابیں ان میں سے میرا خیال میں 60% کتابیں وہ ہیں ان بکس میں سے کہ جو کہ پروفیشنل آدمی کو ضرورت ہے، میرا اپنا یہ خیال یہی ہے، لیکن ایک عام لے مین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے یہ کتابیں۔ عام لے مین کے لیے میرا خیال ہے میکسیمم اگر میں اپنی 1200 یا 1300 کتابوں کو دیکھوں، اس میں سے 8 یا 10 بکس ایسی ہیں جو ایک عام انسان کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ اس کو پڑھے اور پہلے تو وہ سمجھ بھی لے اور اس کے بعد وہ دوائیاں بھی دے سکیں، ہلکی پھلکی دوائیاں، لازمی بات ہے۔ اب یو آر ناٹ اے پروفیشن، اور نہ میں آپ لوگوں کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں آپ کے پروفیشنل ڈاکٹر بن جائیں، وہ ویسے بننا بھی نہیں آپ نے، کیونکہ اس کے لیے پھر آگے کافی ہرڈلز بھی ہیں، آپ نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد ہی آپ ایک پریکٹیشنر بن سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، چھوٹے موٹی چیزوں کے لیے تو آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے 8-10 کتابیں ہیں۔ لیکن جو سب سے پہلی میں آپ کو آج کے ویڈیو میں جو 2 کتابوں کے بارے میں کہوں گا، وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، وہ آپ نے سب سے پہلے، آپ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ان کے اوپر توجہ دینی ہے کہ ان کو آپ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اس سے آپ کو بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ مثال یہ میرے پاس ساتھ رکھی ہیں، میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھی ہے، میں نے یہ کہ یہ میں آپ کو ایسے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ پہلی کتاب تو یہ ڈاکٹر برنٹ نے لکھی تھی، ڈاکٹر یہ اپنا یہ انگریز ڈاکٹر ہیں، اور یہ برنٹ نے لکھی تھی، اور ڈاکٹر بھٹاچاریہ نے اس کا ترجمہ کیا، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کیوں بنا، 50 ریزنس۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس سب سے پہلے میں نے یہ پڑھی تھی، مجھے بھی جب ہومیوپیتھی کا شوق ہوا تھا تو مجھے کہا گیا تھا کہ آپ بھی یہ ضرور پڑھیں، اور آج یہ بات تقریباً 88 کے بعد میں کہہ رہا ہوں، 88 کے بعد سے جب میں نے ہومیوپیتھی کا ایڈمیشن لیا، یہ وہ سارا کچھ، تو اس مطلب 30-35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ اس وقت بھی مجھے کسی نے کہا تھا کہ یار یہ ضرور پڑھیں آپ ڈیٹیل میں، اور اس کو میں نے دو دفعہ پڑھا تقریباً میں نے اس بک کو، تو تب مجھے بہت زیادہ میرے اندر ایک وہ ہوا کہ جی ہومیوپیتھی کے لیے میں نے بہت کوشش کرنی ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ دوسری کتاب ہے یہ ہومیوپیتھی کی پہلی کتاب، یہ ہمارے اپنے ڈاکٹر احمد حسن عسکری صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہوئی ہے پہلی کتاب۔ یہ بھی بہت ہی اچھی کتاب ہے، یہ بھی آپ کو ایک طرح سے کافی کچھ کلیئر کر دے گی آپ کو ہومیوپیتھی کے بارے میں کہ کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، اور بڑے سادہ لفظوں میں، جیسے کہ ڈاکٹر برنٹ نے بھی کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے آج تو یہ فی الحال 2 کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے، کتابیں تو میں نے آپ کو اور بھی لکھانی ہے، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، وہ بھی بکس آپ لے کے اپنے پاس ضرور رکھیں، ضروری بہت ضروری بکس صرف ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن میں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے پاس آپ کے اسی طرح کے چیزوں کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ تو اگر آپ کو یہ پسند ہے چینل میرا تو آپ کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا۔ تو اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔